अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमेरिका में होने वाले इंतखाबात के हवाले से। अमेरिकी इंतखाबात यकीनन अमेरिका के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान समेत दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे ममालिक के लिए अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सुपर पावर तस्वर किया जाता है। वहाँ पर होने वाले फैसले, वहाँ पर होने वाले ओवल ऑफिस में नए मनसब पर बैठने वाले शख्सियत के बारे में लोग जानना चाहते हैं, और ये भी जानना चाहते हैं कि उसका इंतखाब उनके और उनकी मुल्क की पॉलिसी के लिए कितना कारआमद साबित होगा। आज हम ये जानेंगे कि जो वोटिंग का अमल वहाँ पर हुआ, ख़त्म हो जाने के बाद जो गिनती का अमल जारी है, इस सारे प्रोसेस में अभी तक की सूरत हाल है क्या, ग्राउंड पिक्चर है क्या। डोनाल्ड ट्रंप की कारकर्दगी और उनकी सोच दोनों में बहुत फ़र्क है। जो सोच उनकी थी और जो उनकी कारकर्दगी है वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। बहुत सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप से शायद नाखुश थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जब उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस देखी तो आज वो उनकी परफॉर्मेंस के मोतरफ भी हैं। वो इसको पब्लिकली एडमिट करें या ना करें, वो एक अलग बहस है। प्रोग्राम में अभी ज्वाइन किया है माइकल कुगलमैन। Michael Kugelman, welcome to the show. Michael is a very senior journalist, analyst working since long and is based in US as well, and has also worked in Pakistan as well. So welcome to the show, Mr. Kugelman. My question to you is, what do you understand is the situation right now as far as the counting is concerned, and how do you see the future is coming? Well, I think the best way to describe the situation is very close, much closer than many expected. Much like in the 2016 election, there was a sense that Trump was not going to do very well. The polling was showing him with significant deficits in a number of key states, and yet we see right now, as of now, that it's very close, and it's going to come down to a few states. And as you know, elections in the U.S. are decided by electoral college votes, not by the popular vote. So you can win the popular vote, but still not win the election. And, that could happen in this case as well. But there are a few key states in play, like Pennsylvania, for instance, Wisconsin. They're all very close. And I think it could be a day or so at least before we have a better sense of what's going to go on. There are a lot of mail-in votes that still have to be counted, particularly in urban areas, Atlanta, Milwaukee, and Philadelphia. And I think that for the Democrats, the hope is that those votes have time to be counted, because those urban areas tend to be areas where Democrats tend to do very well. So we're a long way from this being over at this point. Right. So, Michael, can you please expand your conversation more on the people who are in U.S. Like they've chosen Trump at that time, and there was an understanding that Hillary Clinton is going to win 2016 election, right? And it didn't happen. She got the lead from public, but the Electoral College, they decided on Trump. So do you think this is something which is going to happen again, or this is not the case this time? Well, I mean, Biden has more paths to victory than Hillary Clinton did in 2016, and that's we see by how close things are. I mean, for instance, Biden could lose Pennsylvania, which is a huge electoral college prize with 20 electoral votes. He could lose Pennsylvania and still win the election if he takes a few other states. So he has a few options. He certainly has a greater chance than Clinton did in 2016. But look, I think it's important to remember that we look at the polls and we think that, okay, that must mean that Biden is in a good position to win, just as Clinton was. But this is a country where Donald Trump is someone who is very well known, has been very prominent for a long time. He has always had large bases of frenetic, fervent supporters, and that includes up to now. Even though we've had this pandemic that's just convulsed the country, and he has been severely criticized for his handling of it, but he retains a very large popular base. And just on anecdotal levels, it doesn't take long anywhere in the U.S. to go somewhere and see Trump campaign signs. Certainly the urban areas tend to be more liberal and more pro-Democrat, but it doesn't take long to go anywhere in this country and find fervent supporters of Trump. So, as I had said before, given the fact that you have large numbers of mail-in ballots that haven't yet been counted, most of those, as I understand it, are in cities where Democrats tend to do well. So that suggests that Biden, so long as those votes can be counted, Biden still has a pretty good chance of winning the election. But it's going to really be close. It's going to come down to the wire. And I think what's quite clear is that while there was a lot of pre-election day voting, record numbers of turnout before the election, much of that being people supporting Biden. Yeah. What we had yesterday on Election Day was massive turnout of people supporting Trump. So the Republicans did get their supporters out there to vote on Election Day, which is
bodes well for them. Right. And also this year is one of those years where, one of those terms as well, where the highest number of voters came, around 65% was the turnout that I read somewhere. But anyways, continuing more on the diplomatic front, whoever comes and holds the Oval Office, help us understand, sitting here in Pakistan and looking things from Pakistan's side, we normally Foreign Office normally look at what kind of relations we're going to have with the person who's going to sit in the Oval Office and how it will impact the local public, the civilians living here, their lives, right? So help me understand, and I want you to expand in detail that how and what kind of relation Pakistan is going to have with either of any administration and what kind of impact it may have on people living here in Pakistan. Question. So as you know, both Trump, when he's been president, as well as Biden, when he was vice president, experienced good and bad times with Pakistan, right? I mean, the Obama administration, there was a lot of hope for the U.S.-Pakistan relationship during its early years when you had the strategic dialogue formed and all that. But then you just had a few terrible years, 2011, 2012, the relationship with Pakistan went downhill. Then with Trump, early in his term, things were not good at all when he, of course, authorized suspension of aid and his tweet on New Year's Day in which he called Pakistan a country of liars and people that are deceitful. But then when Trump decided he wanted to pursue a peace deal with in Afghanistan and talk to the Taliban, all of a sudden the relationship with Pakistan got a lot better. So both of these men know that it's a difficult, to say the least, a very complicated, difficult relationship with Pakistan. I really think that these two men think relatively similarly when it comes to Pakistan. They both view Pakistan as an important country. That's clear. And they both view it as a country that warrants a workable, at the least, relationship with the United States. But I do think that they both see the relationship with Pakistan as one that's centered around two key priorities. One is to cooperate with Pakistan and hope that Pakistan can help with this very fledgling but fragile peace process in Afghanistan. And two, the U.S. wants to, on the one hand, cooperate with Pakistan on counterterrorism issues, such as looking at shared threats like Al-Qaeda and Islamic State. But also the U.S., that Biden or Trump would want Pakistan to continue with these efforts to weed out terrorist financing and other aspects of counterterrorism called for by the FATF and other international groups. I think that both Biden and Trump would be inclined to look at the idea of broadening the relationship beyond security into more trade and investment, but only after those other goals are addressed first, like having Pakistan help in Afghanistan and having Pakistan deal with the counterterrorism issues. Now, it's true that, as I understand it, when Biden's former boss, Obama, was not popular in Pakistan because of the drone war and other things. So you could argue that perhaps Trump would be more well received there if he's reelected, just because the U.S.-Pakistan relationship under his watch has been doing pretty well. But I think that the U.S.-Pakistan relationship is going to be reaching an inflection point, regardless of who wins the election, just because amid an inevitable withdrawal of U.S. troops from Afghanistan, the U.S.-Pakistan relationship will need a new basis that's separate from Afghanistan, because for so long in Washington, the U.S.-Pakistan relationship has been viewed through the lens of Afghanistan. So I think that both, either Biden or Trump, would really need to do a rethink about what the U.S.-Pakistan relationship should look like in the coming months and years. Right. So if we expand this conversation more on the relations with India, because U.S. is having good relations with India, specifically from these past 10 years almost. Do you think this is going to impact the relation of U.S. with India with the change of command, the person sitting in the Oval Office? Because right now we see lots of agreements, we see the visits, we see, lots of friendship on both sides. If Joe is there, will there be any difference, or doesn't make any difference, and how this will impact Pakistan overall, this region? Yeah, I would see a lot of continuity in U.S. policy toward India if Biden were to come to power. A lot of continuity with the Trump administration. There's long been a bipartisan consensus in Washington that a strong security partnership with India is essential and, in fact, a strategic imperative. And, there are various reasons for that, but the main one is that over the last 10, 15 years, the U.S.-India relationship has grown exponentially, fueled by two
factors that enjoy bipartisan support. One is counterterrorism, and the other is concern about China. So in other words, as Washington sees it, it's important to pursue a deep partnership with India in order to work together to combat terrorism in the region, and especially to deal with what is perceived by both capitals as the increasingly problematic and threatening activities of China in the region. And that's a key factor here, that China is the key U.S. foreign policy consideration for the U.S., and that's the case regardless of whether Trump is back or Biden takes office. So U.S. foreign policy, particularly in South Asia, India, but the region broadly speaking, will be seen through the China lens, and that suggests to me that you're going to see continuity. Both Biden, and Trump view China as a strategic competitor and perhaps even as a strategic threat. And in that regard, India will continue to be looked at as a country that needs to be a key partner. Now, one notable difference that I know has been discussed in Pakistan is that if there were to be President Biden, he would be more willing to call out India for its human rights problems in Kashmir and more broadly as well. And we've seen that Barack Obama, very famously when he was president, he made a speech in New Delhi in which he was very critical of India's religious freedom situation. So a Democratic president, I think, would be more willing to call out India. But that said, I think that if there were a Biden administration in power, that even if there would be more criticism of India for its rights issues, that criticism would be relatively muted, just because the main objective for a U.S. administration, regardless of whether it's Biden or Trump, would be for there to be this focus on strategic partnership. So there would be a desire not to rock the boat with India too much in order to avoid antagonizing India. Very briefly, what this means for Pakistan. Well, I think that certainly there are limits to U.S.-Pakistan partnership by virtue of the reality of a deepening U.S.-India security partnership. And certainly the fact that just a few days ago the U.S. and India signed a major defense accord that allows India to gain a pretty significant strategic advantage in South Asia, because it will now have access to very sensitive, detailed intelligence from the U.S., which could better enable India to track movements, locations of enemies, whether those are terrorists or Chinese or Pakistani soldiers or whatever the case may be. So I do think that there are limits to U.S.-Pakistan relations by virtue of the strength of the U.S.-India relationship, but as well as the Pakistan-China relationship. I think that's another that's another indication of the limits of U.S.-Pakistan partnership. Right. So you're of the view, basically, you're saying that whoever comes and sit in the Oval Office is not going to change their principal policy on China, right? Correct. I mean, I do think that a Biden administration would try to take a modestly more conciliatory position toward China. I mean, there has been messaging from the Biden campaign, including Biden himself, that he would want to look for areas of cooperation with China where they exist. And he specifically has mentioned climate change, health security, even non-proliferation, which is interesting. So I do think that if you want to look for differences between the two men, I think that Trump is more likely to look at China as a broader threat, as a strategic competitor, as an economic threat, as a national security threat, whereas Biden, I think, would view Beijing, in terms of threat perception, he would look at China as a threat to U.S. economic primacy, but he wouldn't want to cloak it in this broader threat rubric that Trump would want to look at it as. So bottom line is that I think there would be more room for cooperation with China in a Biden administration, and certainly if the toxic U.S.-China relationship were to improve even just a bit, I think that would be very good for U.S.-Pakistan relations. Right. Okay. Last question to you, Michael. There's an understanding here in Pakistan, or I think in most of the developed countries, that whoever comes and sit in the Oval Office doesn't make any difference because the principal policy remains the same from the U.S. side. Is this the right theory, or is there some difference? Or let me just put this in another way, because the principal policy remains the same, and there's bit policy shift, bit policy change as the administration change, as the policy maker is changing. What is the story? How it happens, or it doesn't happen?
Well, I mean, I think that when it comes to foreign policy on the whole, it's a very polarized sphere that Trump and Biden don't really agree on much when it comes to foreign policy, and particularly in a very broad level, that Trump took a very unconventional view toward U.S. foreign policy in which he decided that it was important for U.S. interests to withdraw from important, long-standing international institutions, whether you're talking about the Global Climate Accord or other institutions. And Trump, of course, is also not interested in having the U.S. be the global leader that other presidents, including a potential President Biden, would want to see. So there are differences in that regard. As we discussed, I do think there's similar policies on South Asia. But I mean, there are a few notable differences between Trump and Biden on foreign policy writ large that certainly would have an impact on Pakistan in the region. Just to highlight one, Iran. I think that if you can predict one thing safely about a Biden administration, is that they would try to have a better relationship with Iran. There would be an effort to bring the U.S. back into the nuclear deal with Iran, which Trump, of course, backed out of. And if the U.S. and Iran were to have even a modest détente in their relationship, that would be huge, because no one in South Asia, whether Pakistan or India or anyone else, no one benefits from a U.S.-Iran rivalry that's at risk of spiraling out of control. So I think that is an area where you could see some clear benefits of a Biden administration for Pakistan and the broader region. Right. Thank you so much. We had Mr. Michael Kugelman with us, based in US, senior journalist and analyst. Thank you for your time, sir. प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और उसके बाद गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मदीहा अनवर ने, वॉइस ऑफ अमेरिका की जर्नलिस्ट हैं, वर्जीनिया में इस वक्त मौजूद हैं. उनके साथ मौजूद हैं आसिफ दुरानी साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के. बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्रोग्राम में वक्त देने का. गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा मदीहा, चूँकि आप वहाँ पर अमेरिका में मौजूद हैं. हमें कुछ बताइएगा कि इस वक्त जो इलेक्शन है उसमें पोलिंग का अमल तो ख़त्म हो चुका है और गिनती का अमल जो है वो जारी है, और ग्राफ हम देख रहे हैं कभी कोई अप जा रहा है तो कभी कोई डाउन जा रहा है. करंट सिचुएशन क्या है, क्या लेटेस्ट चल रहा है अमेरिका में? जी बिल्कुल मुर्तज़ा, जैसे आपने कहा कि वोटों की गिनती का अमल जारी है, और वोटों की गिनती की जब हम बात करें तो 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में हम उनको तकसीम कर सकते हैं. एक वो जो कि डाक के ज़रिए वोट भेजे गए, जो एब्सेंटी बैलेट कहलाता है. दूसरा वो जो लोग अर्ली वोटिंग करने के लिए गए इलेक्शन के रोज़ से पहले, यानी गुज़िश्ता रोज़ से पहले, और एक जो कल पोलिंग बूथ्स का जिन लोगों ने रुख किया. इस वक्त जो बुनियादी तौर पर वोट गिने जा रहे हैं वो वोट हैं जो डाक के ज़रिए डाले गए हैं. और जो सूरत हाल है, नक्शा काफ़ी हद तक वाज़े हो रहा है. हमने देखा कि ज़्यादा सियासी रुझान बदला नहीं है. जो अमूमन रियासतें डेमोक्रेट्स जीतते हैं वो वहाँ पर उनको ईजीली, कैलिफोर्निया हो गया, वाशिंगटन स्टेट हो गई, वहाँ पर उनको मिल रहा है. इसके अलावा जो रियासतें रिपब्लिकन पार्टी की समझी जाती हैं, जहाँ पर जो वो उनका गढ़ है, वहाँ पर उनको वोट मिल रहे हैं. जैसा कि टेक्सास के ऊपर बड़ी नज़र थी इस मरतबा, कहा जा रहा था कि शायद इसका रुझान बदल रहा है थोड़ा डेमोक्रेट्स, और यकीनन जो बाइडन ने वहाँ से काफ़ी वोट हासिल किए हैं, लेकिन आखिर में वो वोट्स रियासत टेक्सास जो है वो सदर ट्रंप को ही मिली है. तो इस वक्त जो बुनियादी कह लीजिए जो गेम है सारी, वो स्विंग स्टेट्स या जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, जहाँ पर असल जो तयन करती हैं नए अमरीकी सदर का, जहां पर हमेशा मामला 19-20 के फर्क से आगे पीछे हो सकता है. जैसा कि हमने फ्लोरिडा की स्टेट का देखा, जहां पे 29 इलेक्टोरल वोट्स हैं, और हमने देखा कि वो इस मरतबा सदर ट्रंप ले गए. गुज़िश्ता मरतबा भी 2016 के इंतखाब में भी सदर ट्रंप वहां पर जीत गए थे. तो सूरत हाल इस वक्त ये कि नेक टू नेक मामला चल रहा है. 3-4 रियासतें जो बहुत करीब से देखने की ज़रूरत है, उसमें मिशिगन है, विस्कॉन्सिन है, पेंसिल्वेनिया है. इस वक्त अगर हम बात करें एरिज़ोना को भी देखने की ज़रूरत है, जहां पर इस वक्त बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है, आई गेस वहां पर 80-85% वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है. और जो इस वक्त तक का रुझान सामने आ रहा है वो ये है कि साबिक नायब सदर जो बाइडन जो हैं वहां पर लीड ले रहे हैं, जो कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर वो रियासत का रुझान रिपब्लिकन पार्टी की जानिब रहा है, उसका झुकाव वहाँ पर रहा है. लेकिन जो इस वक्त रियासतें देखने की ज़रूरत है, जो
यहाँ अमेरिका में सियासी इस्तिलाह में जैसे कह लें ब्लू वॉल जो कहलाई जाती हैं, मिशिगन है, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन के 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं, इसी तरह पेंसिल्वेनिया के 20 हैं और विस्कॉन्सिन के 10 हैं। ये बहुत मैटर करते हैं, ख़ास तौर पे डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए इसलिए बहुत अहमियत के हामिल हैं कि 2016 के इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये तीनों रियासतें वो हार गए थे और हिलरी क्लिंटन यहाँ पर नहीं जीत सकी थी और सदर ट्रंप ने ये रियासतें अपने नाम की थी और इस दफ़ा यकीनन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ये चाहते हैं कि ये रियासतें वापस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ जाएं। ये बताइएगा मदीहा कि आप एक लंबे अरसे से वहाँ पे रिपोर्ट कर रही हैं और चीज़ों को बड़ी करीब से देख रही हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पर मौजूद है, एक तो ये बताइए कि उनका इंक्लाइन ज़्यादा किसकी तरफ रहा और उन लोगों का कंसर्न क्या है इन दोनों प्रेसिडेंट को लेके बीइंग मुस्लिम्स देयर? मुर्तज़ा देखिए, मुसलमानों का हमेशा एक रुझान और ख़ास तौर पे मैं साउथ एशियन कम्युनिटी की बात करूंगी जिसमें इंडियन मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन्स हैं, बांग्लादेशीज़ हैं, अफ़गान्स हैं, इन लोगों का रुझान हमेशा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ इनका रुझान रहा है और उसके रीज़न ये है कि उनको लगता है कि ये पार्टी निस्बतन थोड़ी लिबरल है और इनकी अप्रोच ये तमाम रिलीजियस ग्रुप्स को, तमाम मजहबी ग्रुपों को अमेरिका में साथ लेकर चलते हैं। और सदर ट्रंप के हवाले से बात करें तो यकीनन हमें मुसलमान अमेरिकन्स की कम तादाद उनकी तरफ राग़िब दिखाई देती है। उसकी एक बुनियादी वजह उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी है। हमने देखा कि जब सदर ट्रंप आए वो आने से पहले भी अपने इंतखाबी वादों में उन्होंने ये कहा था कि वो मुस्लिम बैन लगाएंगे। उन्होंने 5-7 ममालिक के ऊपर कि वहाँ से लोग यहाँ अमेरिका में दाखिल होने पर एक बैन भी लगाया। इसके अलावा हमने देखा कि इमिग्रेशन पॉलिसी के अंदर बहुत सख्ती हुई, पहले की तरह नहीं रही, चीज़ें मुख्तलिफ हो गई। तो ये सारे कंसर्न ज़ाहिर है जो लोग जिनकी अभी यहाँ पर एक नस्ल या 2 नस्लों से आकर आबाद हुए हैं वो इन चीज़ों को बहुत गौर से देखते हैं। उनके लिए जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, एक इकॉनमी हो गई और दूसरा इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत मैटर करती है। तो अगर हम इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से देखें तो यकीनन ऐसा बज़ाहिर दिखाई देता है और जो हमने मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि मुसलमानों का ज़्यादा रुझान जो बाइडन की जानिब है। एम्बेसडर साहब की तरफ आऊँगा, ये बताइएगा दुरानी साहब, ओवल ऑफिस में जिस किसी के हाथ में कुर्सी आए जो बैठे, इस सब का पाकिस्तान पर कितना असर है और पाकिस्तान को किस किस्म का पॉलिसी डिसीजन लेना चाहिए जो भी नई एडमिनिस्ट्रेशन आए उसके साथ? मेरे ख्याल में कोई भी प्रेसिडेंट हो, चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी से हो या रिपब्लिकन से हो, ओवरऑल जो फॉरेन पॉलिसी जो पॉलिसी है उनकी पाकिस्तान की तरफ, उसमें कोई ऐसा चेंज आने वाला नहीं है। और इस कॉन्टेक्स्ट में जो स्टेट पॉलिसी है वो बायलैटरल रिलेशनशिप को डिक्टेट करती है। उसमें प्रेसिडेंट्स एक फॉर्म जो है उसकी कुछ चेंज हो सकती है, स्टाइल चेंज हो सकता है। मसलन प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो ज़रा ज़्यादा उसमें नॉइजी रहे हैं और उसके मुकाबले में जो है जो बाइडन जो हैं वो ज़रा धीरे मिजाज के हैं और ये एक बेसिक उसमें जो है फ़र्क हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि पाकिस्तान ने को जो है वो डील करना है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या वो डेमोक्रेट्स हों या वो रिपब्लिकन हो, और उसको हम पहले भी डील करते रहे हैं। तो इसमें ये डिपेंड करता है कि उस वक़्त में जो है किस किस्म के हालात हैं रीजन के, दुनिया के। तो इस वक्त पाकिस्तान को जो नए चैलेंजेस हैं वो जो है चाइना और अमेरिका के दरमियान जो सर्द जंग चल पड़ी है वो है, और अमेरिका जो है पाकिस्तान को अब चाइना की नज़र से भी देखता है और वो ये समझते हैं, उनको ये कंसर्न है जिसपे उन्होंने अपने कंसर्न सीपैक के कॉन्टेक्स्ट में भी किया है और ज़ाहिर है वो BRI को भी इसी तरह अपोज करते हैं क्योंकि और उसमें सीपैक का जो है वो बेसिक रोल है वेस्टर्न जो डायरेक्शंस में जो BRI जाएगा उसके लिए। और पाकिस्तान के लिए जो एक और जो सोर्स ऑफ कंसर्न है वो अमेरिका और इंडिया का बढ़ता हुआ जो है रवाबित हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। और यहाँ इसमें अहम बात यह है कि इलेक्शन से एक हफ्ते पहले बायलैटरल एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट अमेरिका और इंडिया के दरमियान साइन हुआ, जिसके तहत जो है वो इंडिया को एयर सुपीरियरिटी है वो हासिल हो जाएगी क्योंकि उसमें अमेरिका का जितना डाटा है और जियो स्पेशल
وہ انڈیا کو بھی اویلیبل ہوگا. اور آج کے دور میں جو ہے وہ انٹرآپریبلٹی، اس کے علاوہ ڈیٹا اور ایئر جیو اسپیشل جس کی بھی سپیریورٹی ہے اس کو ایج حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے سورس آف کنسرن ہوگا اور ہے، اور پاکستان نے اس کا اظہار بھی کیا ہے. لیکن اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم ماضی میں بھی پچھلے 70 سالوں میں خواہ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکن ہوں ان کو ڈیل کرتے رہے ہیں، جو سچویشن ہوئی ہے اس کے مطابق ہم کرتے ہیں. لیکن اب ایک جو کوالٹیٹیو چینج آ رہا ہے وہ پاکستان کا رجحان جو ہے وہ ریجنل الائنس کی طرف زیادہ بڑھ رہا ہے، بنسبت اس کے کہ رادر دین ڈیپینڈنگ آن الائز فار افیلڈ امریکہ کے ساتھ، بہتر یہ ہے کہ آپ نیبرہڈ میں اپنے تعلقات اچھے رکھیں تو اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جی ٹھیک. اب یہ بتائیے گا مدیحہ، آپ وہاں پر موجود ہیں، جو یہودی فیکٹر ہے، جیو لابی ہے، اس کا بڑا ایک رول رہا ہے امریکہ میں، اور یہ رول خصوصاً جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے اس ٹینیور میں زیادہ رہا ہے. جیرڈ کشنر کی ہم ایفرٹس دیکھ لیں، جو اسرائیل میں انیکسیشنز ہیں اس کو دیکھ لیں، اور جو عرب تعلقات بڑے بحال ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ جس میں امریکہ نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. یہ بتائیے کہ اس فیکٹر کا اس الیکشن میں کتنا رول ہے یا ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں؟ دیکھیے، اگر ہم یہودیوں کی کمیونٹی کے حوالے سے بات کریں تو یقیناً ایک بڑی تعداد میں یہاں پر آباد ہیں، اور ان کے لیے یہ بات ضرور اہمیت کی حامل اس وجہ سے ہے کہ ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ کے دور میں سب سے پہلے جو بنیادی فرق آیا وہ یہ کہ انہوں نے سفارت خانے کو یروشلم کے اندر وہاں لے گئے، تل ابیب سے وہاں پر موو کر دیا. اس کے بعد ابھی ہم نے گزشتہ 2-3 ماہ پہلے دیکھا یہ جو ابراہم ایکارڈز ہوئے ہیں جس میں کہ مسلمان ممالک نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا ہے، ان کو قبول کیا ہے، جس میں بحرین ہے، یو اے ای ہے، بہت سارے اور ممالک کے نام بھی آ رہے ہیں جدھر کوشش کی جا رہی ہے. تو کیونکہ اسرائیل ایک اہم حلیف ہے ہمیشہ سے امریکہ کا، تو وہ ان کی جانب سے یہ کوششیں یہودی کمیونٹی کے لیے بہت اہم رہیں گی. اور جہاں تک آپ نے لابنگ کی بات کی تو لابنگ کی تو یہاں امریکہ میں اجازت ہے، مختلف لابیسٹ ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو مختلف کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ اپنے فنڈ ریزرز بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اس کا ایک رجحان ہے، اور ہر کمیونٹی، اب مسلمانوں کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان بھی سیاست میں سامنے آنا چاہتے ہیں، وہ بھی لابنگ کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک فائدہ مند طریقہ ہے، ایک ایسا طریقہ ہے جس سے آپ امریکہ میں رہتے ہوئے امریکہ کا جو سیاسی نظام ہے اس کا حصہ بن سکتے ہیں، اس کا راستہ یہاں سے ہو کر چلتا ہے. تو بات آپ کی درست ہے بالکل. جو اقدامات صدر ٹرمپ کے دور میں اٹھائے گئے ہیں اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کے لیے اور ان کو مزید قابل قبول بنانے کے لیے مسلمان یا عرب ریاستوں میں جو ہمیشہ یہ کہتی تھیں کہ جب تک فلسطین کا قضیہ حل نہیں ہوگا وہ اس راستے کی طرف نہیں جائیں گی، تو یہ ایک اہم چیز، ایک بہت اہم تبدیلی ہے یہاں کے جو یہودی ووٹرز ہیں ان کو راغب کرنے کے لیے کہ شاید وہ صدر ٹرمپ کو دوبارہ ووٹ دیں. پروگرام میں گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے صورتحال کس جانب بڑھ رہی ہے. ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک بریک کا، بریک کی جانب بڑھتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کو مزید بڑھائیں گے آگے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات ابھی تک کس سٹیج تک پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مدیحہ، یہ بتائیے گا کہ جو افغان امن ہے اس کے حوالے سے بھی ایمبیسڈر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، افغان امن کتنا متاثر ہوگا یا کتنا سپیڈی ہوگا، یا جو ٹروپس پل بیک پالیسی چل رہی ہے ٹرمپ کی ابھی ایگزسٹنٹ ہے، اس میں کوئی چینج دیکھتی ہیں آپ آنے والے وقت میں؟ دیکھیے، اگر صدر ٹرمپ واپس دوبارہ امریکہ کے صدر بنتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں، تو یقیناً ہم اس کے اندر کوئی خاص تبدیلی تو نہیں دیکھیں گے. اور وہ انہوں نے بار بار یہ اندیا دیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ گزشتہ 1-1.5 سال میں بہت ٹھوس کوششیں کی گئی ہیں کہ طالبان کو ایک میز کے اوپر لایا جائے، ان کے ساتھ بات کی جائے جہاں پہ طالبان بھی ہوں، افغان حکومت بھی ہو. اور امریکہ میں جو یہ افغان وار ہے وہ بہت کوئی پاپولر نہیں
نہیں ہے اور جو ایک عام امریکی ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اتنے سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے تو یہ ختم ہو. صدر ٹرمپ کے آنے پہ یقیناً پالیسی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوگی. وہ یہی چاہیں گے کہ وہ ٹروپس کو فوری طور پہ واپس بلائیں. اور اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے گزشتہ مہینے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ وہ 25 دسمبر سے پہلے امریکی افواج کو واپس لے کر آنا چاہتے ہیں. جہاں تک صدر بائیڈن کی بات ہے ان کی پالیسی تھوڑی قدرے مختلف ہو سکتی ہے. جب وہ آئیں گے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ وہ افغانستان کے معاملے کو کس طرح سے دیکھیں گے. اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے کہ جو نائب صدر جو بائیڈن ہیں وہ گزشتہ تقریباً 47 سالوں سے سینٹ کا کانگریس کا حصہ ہیں اور بہت ساری ڈیفنس کمیٹی کے اندر بھی وہ تھے اور پاکستان بارہا آ چکے ہیں. اس خطے کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا کردار کیا ہو سکتا ہے, افغانستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے. تو یقیناً کوئی نہ کوئی کا ان کے ذہن میں ہوگا. دیکھنا یہ کہ وہ اگر صدر بنتے ہیں تو وہ اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے کریں گے. اچھا امبیسڈر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے سر بھارت کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس خطے کے اندر اور اسپیشلی جب کہ اس کی گزشتہ کچھ سالوں سے امریکہ کے ساتھ دوستی ہے. چینج آف کمانڈ اگر ہوتی ہے یا نہیں بھی ہوتی, ایک نیو ٹرم سیٹ ہو جاتی ہے, اس کا بھارت کے ساتھ امریکہ کا تعلقات پہ کوئی اثر پڑتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا, اور اگر دے رہا ہے تو اس کا پاکستان پہ کیا اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو انڈیا اور امریکہ کے درمیان جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس میں جو ہے وہ بائی پارٹیزن سپورٹ حاصل ہے. اس میں یہ اگرچہ شروع ہوا تھا پریزیڈنٹ اس کے ٹرمپ سے پہلے اوباما کے ٹائم میں, لیکن جی تو جارج بش جونیئر جو ہے اس نے 2005 میں جو ہے انڈیا کو جو ہے وہ نیوکلیر جو ہے کوآپریشن شروع کیا. 2008 میں انہوں نے ایکچولی یہ اس میں NSG اور اس کی ممبرشپ کے سلسلے میں انہوں نے آگے قدم بڑھایا. اور اب جو ہے ان کا یہ جب خاص کر بیکا کا ایگریمنٹ ہونا یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی چینج آئے گی. انفیکٹ انڈیا کے بارے میں تو امریکہ کی شروع سے ہی یہ پالیسی رہی کہ انڈیا کو کسی طرح لیور کیا جائے, لیکن چونکہ نیروین جو پیریڈ تھا اس کے اندر وہ ایک رومانٹک اس میں تھے, موڈ میں تھے, تو وہ جو ہے ایک نان آئلینڈ انڈیا کے طور پہ کرنا چاہتے تھے. لیکن اس کی بھی میتھ وہ ٹوٹ گئی جب 62 میں چائنا انڈیا وار ہوئی تو اس میں پرائم منسٹر نہرو جو ہے وہ امریکہ سے بیک کر رہے تھے کہ ہمیں ویپنز دیے جائیں اور یہ سب کچھ کیا جائے. تو بہرحال اندر کھاتے ان کا یہ چل رہا تھا, وہ اب بھی چلے گا. پاکستان کے ساتھ ان کے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رہے ہیں, تو لہٰذا جب بھی ضرورت پڑی پاکستان کی تو تب انہوں نے پاکستان کو اہمیت دی اور یہی رہا ہے. تو لہٰذا اب میرے خیال میں ایک کوالٹیٹیو چینج آ رہی ہے ریجن کے اندر. اس میں انڈیا جو ہے وہ اگر امریکہ کے قریب جا چکا ہے تو پاکستان اور چائنا, اس کے علاوہ رشیا, اور پھر جو ایک ایمرجنگ الائنس کی صورت میں جو ایک خد و خال سامنے ابھر رہے ہیں اس میں ایران, ٹرکی یہ سب آ جائیں گے. تو اگر یہ اس سے پہلے کہ چائنا اور امریکہ جب تک یہ اگر امید ہے اگر یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے ایشوز ریزالو کر لیں, ورنہ یہ ٹینشن بڑھ جائے گا. اچھا سر یہ بتائیں کہ کوئی دفاعی پالیسی میں آپ کو امریکہ کے لارجر جو پرنسپل پالیسی اس میں کوئی تبدیلی ہوتی نظر آتی ہے؟ کیونکہ دنیا بھر میں ابھی تک تقریباً 732 بلین ڈالر کا جو ہے انہوں نے اپنا دفاعی بجٹ رکھا ہوا ہے. 800 یا 800 سے زیادہ ان کے فوجی اڈے دنیا بھر میں موجود ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پل بیک پالیسی ہے تو ایک طرف ہے, اس میں کوئی آنے والے وقت میں کوئی مزید امریکہ کوئی لچک دکھائے گا, کوئی کمی کرے گا, کچھ ہو سکتا ہے ایسا؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ کی اقتصادی حالت کس طرح کی ہے. اور اس میں ٹرمپ کے ٹائم میں بیفور کورونا وائرس وہ تو ان کی اکانومی بہتر ہو رہی تھی اور ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے اٹ واز آلموسٹ 4 ڈیکیڈز لیول سے بھی لو تھا. تو یہ ان کی ایک کامیابی تھی, لیکن کورونا نے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ کر لیا, تو اس لیے مشکلات پیش آئیں. اور اب اس وقت جو ہے وہ تقریباً 10 ملین کے قریب جو ہے لوگ ان امپلائڈ ہیں امریکہ کے اندر. تو اس میں جو ہے اقتصاد جو ہے بہت بڑا رول پلے کرے گا کہ وہ ان کی کس طرح سے ہوگا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آرم ٹویسٹنگ کی پالیسی کی, جس میں انہوں نے نیٹو کو بھی آرم ٹویسٹ کیا اور انہوں نے ممبر اسٹیٹس کو یہ مجبور کیا کہ وہ ڈیفینس اسپینڈنگ جو ہے وہ 2% آف دیئر GDP جو ہے وہ اسپیئر کریں.
اپنے ڈیفنس کے لیے، ورنہ اس سے پہلے جو ہے امریکہ واز ڈوئنگ دا ہیوی لفٹنگ، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ پہ جو ہے وہ ڈیفنس بجٹ کا برڈن بڑھتا رہا. ٹھیک ہے، میں سر آپ کا پوائنٹ آپ کی طرف آتا ہوں. میں مدیحہ کی طرف جانا چاہتا ہوں اسی پوائنٹ کو لے کے. مدیحہ یہ بتائیے گا کہ ایک خیال، ایک تصور کیا جا رہا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ جو یو ایس کا الیکشن ہو رہا ہے جس کی بھی پولنگ ہوئی ہے، اس کے بعد گنتی کا عمل جاری ہے، ابھی ہمارے اس شو کے دوران بھی گنتی جاری ہے. یہ بتائیں کہ اکانومی، کووڈ، ہیلتھ، انوائرمنٹ، وائٹ سپریمیسی، یہ 5 چیزیں تھیں جس کو بنیاد بنا کے، یا ان 5 چیزوں کے گرد پوری کیمپیننگ کی گئی، اور یہ سارا سلسلہ ہم نے دیکھا کہ چل رہا ہے. ایک تو یہ تھیری ہے کہ جی یہ ہے. دوسری تھیری یہ ہے کہ دس واز آل اباؤٹ ٹرمپ اور اینٹی ٹرمپ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس چیز کے اوپر یہ ساری الیکشن کیمپیننگ اور اس کے بعد سلیکشن ہوگی؟ درست کہا آپ نے. اہم موضوعات جو ووٹرز کے نزدیک تھے وہ یہی خیال کیے جا رہے تھے. اس کے اندر ایک اور چیز کو آپ ایڈ کر لیجئے، ریشل ان ایکویلٹی یا ریشل انجسٹس کو ہم بالکل فراموش نہیں کر سکتے. اور آپ کے ذہن میں ہوگا ابھی چند ماہ پہلے جارج فلوئڈ جو ایک سیاہ فام تھے اور مبینہ طور پر کی ہلاکت، جی بالکل، ان کی ہلاکت کے بعد پورے امریکہ میں فسادات پھوٹ پڑے تھے، اور اس کے بعد یہ بحث بہت زیادہ اس نے زور پکڑا کہ تمام لوگوں کے حقوق اور ریس کی بنیاد پر، رنگ اور نسل کی بنیاد کے اوپر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی ایک اہم چیز تھی. تو یقیناً یہ موضوعات، کرونا وائرس، جس طرح ابھی دورانی صاحب فرما رہے تھے کہ معیشت ایک بہت اہم حصہ ہے امریکہ میں. سیاست معیشت جڑی ہوئی ہے. لوگ جب ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں، نوکریوں کی صورتحال کیسی ہے، ان امپلائمنٹ، بے روزگاری کی شرح کیسی ہے. یہ بہت اہم موضوعات ہیں کسی بھی ایک عام امریکن فیملی کے لیے. تو یقیناً یہ بہت میٹر کرتا ہے. ہم نے دیکھا کہ کرونا وائرس سے پہلے کی اگر ہم صورتحال دیکھیں، اگر ہم مارچ سے پہلے جاتے ہیں اسی سال میں، تو امریکہ میں اقتصادی ترقی ہو رہی تھی اور ان امپلائمنٹ بہت زیادہ نہیں تھی. پھر ہم نے دیکھا مارچ میں، اپریل میں تھوڑی بے روزگاری کی شرح زیادہ ہوئی اور اس کی درخواستیں زیادہ آئیں گورنمنٹ کو. لیکن اس کے بعد ایک نسبتاً ہم نے استحکام بھی دیکھا اگلے 3-4 مہینے میں، کہہ لیجئے مئی، جون، جولائی، اگست تک، جہاں پہ یہ لگ رہا تھا کہ صدر ٹرمپ اس کارکردگی سے خوش ہوں گے کہ وہ واپس جب اپنے ووٹروں کے پاس جائیں گے وہ انہیں بتا سکیں گے کہ اقتصادی طور کے اوپر ہم امریکہ کو مزید مضبوط بنا لیا. اور جبکہ ہم ایک وبا کا سامنا بھی کر رہے تھے، پھر بھی ہماری ان امپلائمنٹ کی شرح اس طرح سے نہیں تھی. لیکن اگین فلپ ہو گیا. گزشتہ 3-4 ماہ میں بہت زیادہ ہو گئی ہے. اقتصاد بہت امپورٹنٹ ہے، اسی طرح سوشل انیکویلٹی، انجسٹس بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن جو ایک اور چیز ہے، جو اگر آپ ڈفرینٹ پولز دیکھیے، میں کل رات سے دیکھ رہی ہوں، 2 چیزیں ہوئی ہیں جس طرح آپ نے خود ہی اپنے سوال میں بھی کہا ہے. ایک تو یہ کچھ موضوعات ہیں، کرونا وائرس ہو گیا، اقتصادی ترقی ہو گئی، رنگ و نسل کی بنیاد پر تفریق کا معاملہ ہو گیا، یہ کچھ اہم موضوعات تھے. لیکن ایک اور چیز یہ ہے کہ از اٹ ٹرمپ ورسز ہز رائیول. ایسا بھی رہا ہے، بہت سارے پولز میں یہ دکھایا گیا ہے کہ سابق نائب صدر جو بائیڈن کی طرف سے بھی کہ اٹس اباؤٹ بائیڈن اگینسٹ ٹرمپ، اینڈ جو ٹرمپ کے حامی ہیں ان کے لیے بھی کہ وہ ان کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ کون سے موضوعات کو اس وقت اہمیت حاصل ہے یا ان کی بنیاد پر وہ جا کر ووٹ ڈالیں گے، وہ اپنے لیڈر کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں. تو یہ بھی ایک پہلو ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. امبیسڈر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سفارتی تعلقات ہیں پاکستان کے، ایک تو یہ بتائیں کہ ابھی امریکہ کے ساتھ وہ جس طرح ہونے چاہیے تھے وہ اسی طرح ہی ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو اس میں کیا وجوہات ہیں؟ جی، ہمارے تعلقات پہلے سے بہتر ہوئے ہیں، لیکن ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچے. مثلا پاکستان کی ایک بہت عرصے سے ڈیمانڈ ہے فار دا اسٹریٹجک ڈائلاگ، جس پہ امریکہ نے ابھی تک ایگری نہیں کیا ہے. اور اس میں اور وہ پاکستان کو افغانستان کی نظر سے ہی دیکھتا رہا ہے. اور اس سے پہلے اس نے اس کو ڈی ہائفنیٹ کر دیا امریکہ نے، اور ان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ پہ چلے گئے. پاکستان کو انہوں نے ایف پیک کے ساتھ انہوں نے الائن کر دیا، وہ اب تک اسی وہی الائنمنٹ موجود ہے. تو جو پاکستان کا اپنا ایک رول ہے وہ اب اجاگر ہوگا، لیکن اس میں امریکہ شاید دیر کر دے گا، کیونکہ پاکستان میں بھی اب یہ احساس ہو چلا ہے ہر سطح پہ کہ امریکہ کے ساتھ جو ہماری پارٹنرشپ تھی وہ اس میں نقصان زیادہ رہا ہے فائدے کی نسبت.
لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی احساس ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہم نے ایک جو تعلقات رکھ رہے ہیں اس میں بگاڑ کی جو ہے ضرورت نہیں ہے. ہم ایک نارمل ریلیشن شپ جو ہے اس کی طرف جانا چاہیے, اور میرے خیال میں یہی ایک صحیح پالیسی ہوگی کہ ہم ریجنلی اپنی ایک اسٹرانگ پالیسی رکھیں اور باقی دنیا کے ساتھ جو ہے ہمارے خوشگوار تعلقات ہوں. تو میرے خیال میں یہ ایک راستہ ہے جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے, اور ہمیں اپنے اقتصاد کی طرف جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے, جو ہم نیبرہڈ میں جو ہے اس میں اچھے تعلقات کے ذریعے بہتر بنا سکتے ہیں. اور پھر اس صورت میں جب آپ کی اقتصاد اچھی ہوگی تو امریکہ جو ہے وہ بھی آپ کو زیادہ توجہ دے گا. مثلا اب انڈیا کو جو توجہ دے رہا ہے اس وقت, انڈیا اور امریکہ کا جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ $150 بلین پہ چلا گیا ہے. اس کے مقابلے میں ہمارا ٹریڈ کوئی 11 بلین ہے, تو اس کی کوئی میچ نہیں. اسی طرح چائنا اور انڈیا کا جو ہے تقریباً $90 بلین کا ٹریڈ ہے. تو اس لیے آپ نے یہ دیکھنا, ٹھیک ہے انڈیا کا سائز بہت بڑا ہے, لیکن ہم جو ہے تقریباً 1/5 ہیں اس کا انڈیا کا, لیکن اس لحاظ سے ہماری جو اقتصاد ہے وہ اس کے برابر نہیں ہے. تو ہمیں جو سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ اپنے اقتصاد کو بہتر بنائیں گے تو امریکہ بھی آپ کو اہمیت دے گا. جی بہت شکریہ. جی ہمارے ساتھ امبیسڈر آصف درانی صاحب موجود تھے, اس کے ساتھ ہمیں جوائن کیا تھا مدیحہ انور نے, وائس آف امریکہ سے, امریکہ میں ورجینیا میں موجود ہیں. یہ آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ. آپ لوگوں کو مزید اپڈیٹس دیتے رہیں گے. ابھی فی الحال پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, آپ سے اجازت دیتے ہیں. کل آپ سے انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.